ایصال ثواب کیا ہے؟ پہلے ہمیں اسے قرآن میں ڈھونڈنا ہوگا کہ قرآن اور احادیث کے اندر ایصال ثواب کسے کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کا آسان ترین مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ اگر کوئی نیک عمل کرے اور اس نیک عمل کو اللہ اس پر جو اسے ثواب عطا کرے، جو اسے اجر عطا کرے، اس نیک عمل کو وہ کسی زندے کو یا کسی مردے کو ایصال ثواب کر دے کہ میرا یہ ثواب جو میرے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں فلاں کے نام کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، ٹھیک ہے، یہ عربی میں ایصال مطلب پہنچانا، جیسے کہ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملنا، پہنچنا، تو ایسے ہی ایصال، تو ایصال عربی میں کہتے ہیں پہنچانے کو، اور ثواب کا مطلب ہوتا ہے اجر، نیکی۔ تو اب جو اللہ نے آپ کو اجر دیا اسے آپ کسی تک پہنچائیں، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اب آپ کی بات اتنی سمجھ میں آ گئی، بہت آسان سی بات ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ علم آ جائے تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور علم نہ ہو تو آسان سی چیز بھی انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایصال ثواب، عربی میں ایصال ثواب، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے جو آپ کو اجر دیا، جو ثواب دیا، وہ کسی تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اب ایصال ثواب آپ زندے کو بھی پہنچا سکتے ہیں اور آپ مردے کو بھی پہنچا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ صرف مسلمان ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کسی مسلمان کو اپنے ثواب کا، اپنے اجر کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کی قرآن میں کیا حیثیت ہے، اس کی حدیث میں کیا حیثیت ہے، ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، پھر آپ کو پتا چلے گا، آپ اس کے نتیجہ خود نکالیں گے۔ نتیجہ میں نے نہیں نکالنا ہے، نتیجہ آپ نے نکالنا ہے کہ پھر یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اپنے عمل سے کسی کو فائدہ پہنچانا، اپنے نیک عمل سے کسی کو فائدہ پہنچانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ اب یہ ایصال ثواب ہم کہاں کہاں کرتے ہیں، نام بدل رہا ہے لیکن ہے ایصال ثواب ہی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس مسلمان کی ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یہ نماز جنازہ بھی ایصال ثواب کی ایک شکل ہے۔ وہ کیسے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک بندہ انتقال کر گیا، ایک بندہ دنیا سے کوچ کر گیا، اب نہ وہ نیکی کر سکتا ہے نہ وہ گناہ کر سکتا ہے، اب وہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک مسلمان کا، ایک کلمہ پڑھنے والے کا ہم پر حق ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ نماز جنازہ ادا کرنا یہ فرض علی الکفایہ ہے، یعنی بستی کے لوگ اگر چند لوگ اس کو پڑھ لیں تو یہ ساری بستی پر سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھا تو پوری بستی کے لوگ گنہگار ہوں گے کہ آپ نے اس میں شرکت کیوں کی۔ لیکن آپ جب جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس میت کے نماز جنازہ میں 40 مومن جمع ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس مردے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، 40 لوگوں نے مل کر کے ایک مومن کی سفارش کی اللہ کی بارگاہ میں، تو بولو اس کی برکت سے اس کی مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب یہاں پر یہ شیش محل بدعقیدگی کا چکنا چور ہو جاتا ہے کہ انسان جو کرے اس کے لیے وہی ہے، دوسرے کا عمل ایک انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو اگر کسی کا عمل کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو نماز جنازہ پڑھنے کا عمل تو زندے کا ہے، بولو اس نے مردے کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ جب نماز جنازہ کی برکت سے ایک مسلمان بخش دیا گیا تو بولو اس کا فائدہ اس کو ملا کہ نہیں ملا؟ تو اب جب نماز جنازہ کا فائدہ اس مردے کو ملا تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس مردے کو میں نے ایصال ثواب کر دیا، تو اس کلمے کا ثواب بھی اس کو مل گیا اور میرے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی۔ پھر اس یہی نہیں بلکہ کبھی کبھی تو مردہ بھی زندے کو فائدہ پہنچاتا ہے، مردہ بھی زندے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج کل جب دراصل اسکول کالج کے پڑھنے والے چھوکرے ہر چیز کو وہ دماغ سے، عقل سے تولتے ہیں، ہر چیز عقل سے تولنے کی نہیں ہوتی۔
اگر ہر بات آپ عقل سے سمجھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو آپ کے دماغ میں نہیں آئے گی. مذہب اس کو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی عقل کو تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے. مذہب اس کو دیکھو، ایک مثال آپ کو بتا دوں. آپ اسلام کی بہت ساری باتیں عقل کے ترازو پہ تولو گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. جیسے یہ آپ کا کون سا محلہ ہے جی؟ گلشیر نگر ہے. گلشیر نگر میں اگر حافظ رفیق صاحب گلی میں بھاگنے لگے تو آپ حافظ رفیق صاحب کے بارے میں کیا